حسن صاحب، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ابھی 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ بہت چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ان کا ہاضمہ بڑا تگڑا ہے۔ نون لیگیوں کا جو ہاضمہ ہے نا، خدا کی قسم، وہ ہمارے بچپن کے زمانے میں ایک ویلن ہوتا تھا، مظہر شاہ۔ بچپن کیا، ٹین ایج کی بات ہے، اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا، ٹبر کھا جاں تے ڈکار نہ مارا۔ یہ ٹبر کھا جاں تے ڈکار نہیں، یہ اس طرح کا ہاضمہ ہے ان کا۔ تو ڈالر تے ہیں جنہیں جویں ساگو دانا ہے یا دلیا ہے، ایون فیلڈ تے دبئی تے فلانے، یہ سارا لکڑ ہضم پتھر ہضم نظام ہے، بات ٹھیک ہے۔ تو لیکن ترمیموں کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ مجھے ڈفرینٹ لگتا ہے۔ ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کو پھکی دینی پڑے گی، پھکی، تاکہ ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ اچھا، یہ ان کو تو اور بہت کچھ ہضم نہیں ہو رہا، ہاضمہ ہضم کر رہے ہیں اور کچھ، مطلب یہ جو 24 کے الیکشن کے نتیجے میں وزیر خزانہ روے نہ روے پامیں اجڑ جائے، وزارت خزانہ تے نظر سی، نواز شریف وزیر اعظم بنے نہ بنے، لیکن بات یہ بھی ہضم کروائی گئی۔ ویسے پاکستانیوں تے میں غصہ بھی آندا ہے تے ترس بھی آندا ہے، اب بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، نوازا جا رہا۔ اچھا، اسی طرح اللہ خیر کرے، برکت جاری رہے، یہ 27ویں ترمیم بھی ہضم ہو جائے گی، 127ویں بھی ہضم ہوگی۔ اور آپ فکر نہ کرو، ڈار صاحب کا چھوڑو گے، اندازہ لگاؤ یار، کمال کی بات، وزارت خزانہ نہیں ملی تو وزارت خارجہ، بندہ پوچھے تمہیں کیا پتہ ہے خارجہ مارجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی آگا پیچھا، یہ وہ سارا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر خارجہ کے ساتھ ایک اور تڑکا لگا دیا، نہ وزیر اعظم، چھوڑو۔ صحیح۔ حسن صاحب، دوسری طرف ملک نہیں ہے، منڈی ہے، سنو، یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے۔ بالکل، یہ خاکسار کا شعر ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آگے چلو حسن صاحب، دوسری طرف سینیٹر فیصل واوڈا نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ 27ویں ترمیم آئے گی، کوئی سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ بالکل، فیصل واوڈا نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ بات سنو، کھڑا ہونے کا تو دم ہی نہیں ہے ان میں۔ فیصل واوڈا نے پھر بڑی مہربانی کی ہے، ان کو ایک کمپلیمنٹ دے دیا ہے، اللہ معاف کرے، عوام کے حق میں، اس ملک کے حق میں جو ترمیم ہو سکتی ہے کرو۔ اس ملک میں قدم قدم پہ ترامیم کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ۔ اور یہ آئین چھوڑو، نیچے گراؤنڈ پہ آؤ، وہاں بہت کچھ قابل ترمیم ہے۔ چلو، ترمیموں سے نواز دو، صحیح، پھر بات بنے گی۔ چلو ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ حسن صاحب، بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کے 2 بیٹوں شاہ ریز خان اور شیر شاہ کو یکے بعد دیگرے 9 مئی 2023 جناح ہاؤس کیسز میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں طلال چودھری نے کہا کہ علیمہ خان کے دونوں بیٹے جناح ہاؤس گاڑی پر کھڑے تھے۔ میزبان نے کہا لیکن اس کی تو چترال کی تصویریں ہیں۔ اس پر طلال چودھری کوئی مناسب جواب نہ دے سکے۔ اچھا، بات سنو، اس نے کیا مناسب جواب دینا ہے؟ ایک زمانے میں تنظیم سازی تھی، یہ چودھری پرویز علیہ صاحب کی گاڑی کے آگے تمالیں ڈالا کرتا تھا، تو اب پتہ نہیں یہ تنظیم ساز ہے، یہ عجیب بات ہے۔ مجھے پتا تو ہوتا کچھ نہیں، میں کون سا کرنا کسی کا مخبر ہوں، نہ میں رپورٹر ہوں، نہ میں نے نیوز روم میں راتیں جاگی ہیں، میں جرنلسٹ ہوں نہیں۔ لیکن اتفاق ہے، میرا سگا بھانجا جو بڑا لاڈلا ہے، اس کا نام ہے ایمان، نک نیم ہے اس کا بنٹی۔ سیاست سے اس کا کوئی، وہ فائننس کا آدمی ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اور کمال کی بات ہے، پی ٹی آئی کے وہ خلاف ہیں، پہلے نہیں تھا۔ ان کی حکومت کے دوران وہ، چونکہ وہ فائنینشیل میٹرز کو امریکہ سے کوالیفائڈ ہے، یہ وہ وغیرہ، تو وہ بہت بہتر سمجھتا ہے۔ شاہ ریز اس کا امریکن اسکول کا کلاس فیلو ہے، ایل ایس میں دونوں پڑھتے رہے۔ اس نے تصویریں مجھے بھیجیں، مجھے نہیں ظاہر ہے میرے کسی
اس کو میرے پاس تو سیل فون نہیں ہوتا، وہ چترال میں تھا اور یہ تصویریں گروپ فوٹوز بھی ہیں، اس میں یہ بچہ کیا نام ہے شاریز اور اس کی ایمان کی، ان کی انڈیویجول بھی 2 ہیں اور باقی گروپ کی شکل میں بھی ہیں، اور اس کی ظاہر ہے وہ کہاں ٹھہرے، یہ وہ سارا کچھ کو پتا، مجھے نہیں پتا، اور سیاست سے 100% لا تعلق ہے یہ لڑکا شاریز۔ میں زیادہ بار نہیں 5-7 دفعہ دیکھا ملا ہوں گا، مجھے نہیں پتا، ہمارا تو ظاہر ہے یہ جو بچوں کی طرح ہیں وہ، لیکن قطعاً لا تعلق اس کا سیاست کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جیسے میرا ڈے 1 سے ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا وہ سچے ہیں یا یہ سچے ہیں، لیکن فوٹوگراف سے جھوٹ نہیں بولتی۔ نیکسٹ خبر ہے صاحب، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ملک میں بہتر طرز حکمرانی اور انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 4 صوبوں کی تقسیم اور نئے صوبوں کے قیام کا باضابطہ مطالبہ کر دیا ہے۔ موجودہ صوبوں کو ان کی شناخت برقرار رکھتے ہوئے 3 انتظامی صوبوں نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ بہت اعلیٰ تجویز ہے، اور بات سنو، یہ استحکام پاکستان پارٹی نے تو اللہ کا شکر ہے بات کی ہے، میں کب سے چیخ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں نے ساری تفصیل دی تھی کہ خدا کا خوف کرو، فورٹ منرو میں بیٹھا بندہ 100 میلوں کے فاصلے، ادھر کوئٹہ ادھر فلانا، یہ راجواڑے ہیں، یہ چیف ڈمز ہیں اور فیف ڈمز ہیں، یہ عوام کے مزار کے دربار پہ چڑھی ہوئی دیگیں ہیں، وہ ان سے تو کئی ملک ان سے چھوٹے ہیں، ایڈا صوبہ، یہ تو دیانتدار آدمی بھی نا، انسان کا بچہ ہو وہ کہے گا نہیں جی اس کو وائبل بناؤ، اس کا یونٹ جو ہیں چھوٹے کرو۔ اس زندگی میں ہم نے بھی ایک بار حماقت کی تھی، کمبائنڈ ہارویسٹرز پاکستان میں پنجاب میں انٹروڈیوس کرائیں، تعداد کے بارے میں ہوش نہیں تھی کہ پاکستان میں یہ مینج نہیں ہوگا، عجیب سا یہ مسخرہ سا نظام ہے یہ، ہم نے بڑا ویبڈا کو چیخے چلائے کہ بھئی کوئی کہیں 2 کمبائنز کہیں کام کر رہی ہیں، 2 کہیں کر رہی ہیں، 2 کہیں، ہمیں وائرلیس کی اجازت دے دو، نہیں جی ان ہر بندے دے ہاتھ سے وائرلیس ہیں۔ تو بعد میں ہم نے سوچا کہ یار اتنی کمبائنز لائیں تو وہ مینج ہو نہیں سکتا، تو یونٹس اپنے چھوٹے کرو۔ یہ چیف ڈمز فیف ڈمز راجواڑے ہیں جنہیں وزیر اعلی یا کی آئی جی تے چیف سیکرٹری نو ملنا ہے، وہ سینکڑوں کلومیٹر دارالحکومت پہنچن لئی، وہ اللہ معاف کرے گوادر کا رہنے والا سینکڑوں میل کا فاصلہ کر کے کوئٹہ پہنچے، پاکستانی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، پھر خرچہ آنا جانا مزوریاں دن دیہڑیاں ان کی ٹوٹتی ہوں گی۔ یہاں جو ایڈمنسٹریشن اور یہ مینجمنٹ کا جو لیول، پاکستان 142 ممالک میں سے 3را خراب ترین ملک ہے۔ مثلا ماشاءاللہ گندگی، غلاظت، شکست، اور شکست و ریخت میں وکٹری سٹینڈ پہ 3ری پوزیشن ہے اس کی، ماشاءاللہ ہونا تو پہلے نمبر پہ چاہیے، لیکن 2 پتہ نہیں کہڑے بدنصیب ہوں گے، اور 80% پاکستانی مضر صحت پانی پینے پہ مجبوری ہے ان کی۔ تقریباً ہر 3 میں سے 1 بچہ 1/3 اس کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی۔ خدا کا خوف کرو یار، میں کہتا ہوں پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، لیکن اتنا ضرور کرو جتنا ایک شریف آدمی اپنے پالتو جانور کے ساتھ کرتا ہے۔ بیلی پور میں ہم نے رکھے، میں 3 ٹائم میں اپنے کمروں سے نکلنے والا بندہ نہیں، صبح دوپہر شام میں ان کی کنالیاں، کبوتروں کی، موروں کی، یا جو بھی رکھا ہوا تھا ہم نے، چکور 3 ٹائم کنالیاں چیک کرتا تھا صاف ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں، ان کے باڑے صاف ہیں۔ خدا کا خوف کرو، یہ انسان نہیں، یہ تاتاری ہیں، تاتاری، بلکہ خدا کی قسم ان سے بدتر۔ تاتاری تو ایک دفعہ آگ لگائی اور فلانا ٹمکانا تو ختم، یہ تل مارتے ہیں بندے کو۔ پاکستان کی جتنی آبادی ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھو، میرا خیال ہے کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا، جتنے مسام ہیں 25 کروڑ عوام کے جسم میں، اتنے ہی انہوں نے نا سٹراز لگائے ہوئے ہیں، سٹینلیس اسٹیل کے،
ان کا خون پینے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پارٹی چھوٹی بڑی کا مجھے نہیں پتا, چھوٹی تو جماعت اسلامی بھی بہت ہے, لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ, یہ تاریخ میں یہ واقعہ یاد کرایا جائے گا, چونکہ یہ ایک پرماننٹ سالڈ ریالٹی ہوگی. وائبل یونٹس بناؤ, بدماشیوں کا یہ اڈا جو ہے ختم کرو. جمہوری بدماشی اڈا, جیسے لاری اڈا ہوتا ہے تو فلانا اڈا ہوتا ہے, ٹانگیاں دا اڈا ہے تو فلانا ہے. لوکل لیڈرشپ ابھرے گی, کوئی انسان, کوئی تبدیلی, کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آنے دو. بدبو کا ڈھیر ہے پہلی سیاست. بہت اعلیٰ کیمپین چلاؤ, بہت اعلیٰ, مبارک ہو ان کو. ٹھیک ہے, استحکام ہے پاکستان پارٹی کو. یہ استحکام کی طرف جانے والا رستہ ہے. یہ نام کی لاج رکھو اپنی, یہ بہت بنیادی بات ہے. یہ لڑ مر جاؤ اس پہ. پاکستانیوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے. پنجاب جاگیر ہے, سندھ کسی دی جاگیر ہے, فلانا کیا, بس کرو. تمہیں حیا نہیں آتی؟ جس مٹی کا کھا رہے ہو 78 سال, اس کو کہاں پہنچا دیا تم نے, پھر بھی تمہارے پیٹ نہیں بھرتے.